السلام علیکم ناظرین، ذوالفقار راحت آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آج مجھے بات کرنی ہے کہ کیا ریاست پاکستان واقعی کمپرومائزڈ ہو چکی ہے؟ کیا ریاست پاکستان، جس کو ریاست مدینہ بھی کہا جا رہا ہے آج کل، کیا وہ مافیاز کے سامنے مکمل طور پر سرنڈر کر چکی ہے؟ پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ اور اس ادارے کے چیف کے اوپر جس طرح تنقید کی گئی اور جس طرح صبح شام تنقید کی جا رہی ہے، جس طرح عدلیہ دوسرا بڑا پاورفل ادارہ اور اس کے ادارے کے اوپر اور اس کے چیف کے اوپر جس طرح صبح شام تنقید کی جا رہی ہے، جس طرح بلیک میلنگ کا ایک عمل جاری ہے، اس صورتحال میں ریاست کے بڑے بڑے ادارے بھی خاموش نظر آتے ہیں، بڑی بڑی طاقتور شخصیات بھی کمپرومائزڈ نظر آتی ہیں۔ کیا اس میں عام آدمی یہ سمجھ لے کہ ریاست پاکستان مافیاز کے سامنے سرنڈر کر چکی ہے، ریاست پاکستان کمپرومائزڈ ہو چکی ہے؟ یہ آج کا میرا موضوع ہے اور میں سیاق و سباق کے ساتھ ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا اور بات ہوگی بالکل سیدھی سیدھی۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور چینل میرے کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، میاں ثاقب نثار کی آڈیو سے شروع ہونے والا ایک نیا کھیل آڈیو اور ویڈیو سکینڈلز کا، ویسے تو یہ تھوڑا پیچھے چلے جائیں، زبیر عمر صاحب کی ویڈیو بھی سب کو یاد ہوگی، لیکن اس نے چند دن ہلچل مچائی اور وہ چونکہ ایک سابق گورنر اور ایک پارٹی کے موجودہ اور سابق عہدیدار کے حوالے سے تھی اور اس کو ایک ٹی وی اینکر کے ساتھ منسوب کیا گیا کہ غریدہ فاروقی صاحبہ ان کے ساتھ تھی کمرے میں، یا فلاں تھا، تو وہ چند دن ہائپ کریٹ کرنے کے بعد ختم ہو گئی۔ لیکن میاں ثاقب نثار چیف جسٹس آف پاکستان تھے، پاکستان کے ایک سپریم ادارے کے چیف جسٹس، ان کی اس آڈیو نے ہلچل مچا دی اور اس کی آڈیو کو پوری دنیا کے اندر نشر کروایا گیا، پوری دنیا کے اندر پروپیگیٹ کیا گیا، پوری دنیا کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ پاکستان کا جو سب سے معتبر ادارہ ہو سکتا ہے جوڈیشری کا، وہ ایک فیک ادارہ ہے، اس کا چیف جسٹس جھوٹ بولتا ہے، وہ سازش کرتا ہے اور وہ سازش کر کے سزائیں دلواتا ہے، وہ کچھ پارٹیز کے ساتھ مل جاتا ہے اور ٹیلی فونیکلی آرڈرز کر کے وہ صبح شام منورنگ کرتا ہے۔ تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ ساتھ ہی ساتھ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے ارشد ملک صاحب کی ویڈیو آئی تھی اور ارشد ملک صاحب کی ویڈیو کس طرح آئی، ناصر بٹ صاحب کا رول کیا تھا، ناصر جنجوعہ صاحب کا رول کیا تھا، اور ملتان سے ایک صاحب جہاں پہ ارشد ملک صاحب پہلے جج ہوا کرتے تھے، وہاں پہ ان کی ویڈیو اس نے کیوں بنائی تھی، اس کے بھائی کا کیا ایشو تھا، اور پھر وہ ویڈیو خریدی کیسے گئی، ناصر بٹ صاحب اور نون لیگ کے لوگوں نے کیسے خریدی، اور پھر مافیا سٹائل کے اندر ارشد ملک کو بے بس کر کے، ہراساں کر کے، ڈرا کر، دھمکا کر ایک ایسے شخص کو جو ریاست کے بڑے اور بڑوں کے کیسز کو سماعت کر رہا ہے، یعنی نیب کے جج کو، یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے، اس کو ڈرا کے، دھمکا کے چند ہفتوں کے لیے عدالت سے ریلیف لے کر رائے ونڈ میں قیام پذیر نواز شریف صاحب جو چند ہفتوں کا عدالت سے ریلیف لے کر بیٹھے تھے، لا کر اس جج کو ان کے قدموں کے آگے پھینک دیا گیا اور وہاں پہ پھر اس کی ویڈیو بنتی ہے۔ اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ مریم صاحبہ کی ایک آڈیو آ چکی ہے جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ سما ٹی وی کو، 24 ٹی وی کو، AR وائی کو، 92 کو اشتہار بالکل نہیں دینے۔ یہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ مریم صاحبہ جب ان کے والد اقتدار میں تھے تو مریم صاحبہ سیاہ سفید کی مالک تھی اور سارے فیصلے وہ خود کرتی تھی۔ اچھا، اسی طرح کی کچھ اور ویڈیوز کا ذکر ہے اور کہا جا رہا ہے کہ کچھ آڈیو اور ویڈیوز آ رہی ہیں، اور PTI کے کچھ امپورٹنٹ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مریم صاحبہ کے پاس ان کی اپنی پارٹی کے بہت سارے لوگوں کی ویڈیوز موجود ہیں۔ اور کل اس کو تھوڑا سا مزاحیہ انداز میں کسی صاحب نے سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح لگایا کہ مریم صاحبہ پرائم منسٹر بننے کے لیے اتنی فکر مند ہے کہ اگر ان کو نواز شریف صاحب کی ویڈیو نکالنی پڑے تو شاید وہ بھی نکال دیں۔ خیر، یہ تھا تھوڑا سا ان لائٹر موڈ کے اندر۔
لیکن جو حالات جس طرف چل پڑے ہیں اس پاکستان کی سیاست کو ان آڈیوز اور ویڈیوز کے سکینڈل نے جس طرح اپنی زد میں لیا ہوا ہے، جس طرح اپنی گرپ میں لیا ہوا ہے، اور جس طرح پاکستان کی سیاست کے اندر گند اچھالا جا رہا ہے، آگے جا کے یہ اور ایک خوفناک شکل اختیار کرے گا، کیونکہ یہ گند اگر چند شخصیات تک ہوتا، چند افراد تک ہوتا تو یہ ٹالریٹ کیا جا سکتا تھا۔ جیسے ماضی کے اندر محترمہ بینظیر بھٹو کے بارے میں پمفلٹ پھینکے گئے، آڈیو ویڈیو نکالی گئیں اور ایک پراپیگنڈا کیا گیا، اور نون لیگ کی چونکہ اس حوالے سے ایک تاریخ ہے، اور یہ ساری چیزوں کا ہم جب جائزہ لیتے ہیں اور پھر ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا کے خاص سیکشن اس چیز کو، اس ٹرینڈ کو، اس بیانیے کو لے کر چلتا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جوڈیشری کے اندر ایک خاص طبقہ ہے جو اس چیز کو لے کے آگے چلتا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وکلا کے اندر ایک خاص طبقہ ہے وہ اس کو لے کے چلتا ہے، پھر ہم تجزیہ نگاروں کے اندر ایک خاص طبقہ دیکھتے ہیں کہ جو اس بیانیے کو لے کے چلتا ہے، یعنی پھر ہمیں آصف سعید کھوسہ نظر آتے ہیں، وہ یاد بھی آتے ہیں، اور آصف سعید کھوسہ صاحب کا وہ فقرہ بھی یاد آتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ سسیلن مافیا والی بات کرتے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر یعنی آج پولیٹیکل پارٹیز پولیٹیکل سسٹم کی طرح کم، مافیاز کی طرح زیادہ آپریٹ کر رہی ہیں۔ تو آصف سعید کھوسہ صاحب بھی چیف جسٹس رہے ہیں، ان پہ بھی الزام تھا، اور نون لیگ نے ان کے اوپر بھی بڑی چڑھائی کر کے رکھی، لیکن آج کل ان کو معاف کیا ہوا ہے، پتہ نہیں کیوں، اندر کھاتے معافی مانگ گئے ہیں، کمپرومائز کر گئے ہیں، اور ترلا میں تو انہوں نے ذاتی طور پہ کر لیا، یہ کیا کیا، لیکن آج کل ان کو فوکس نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف صاحب کے ساتھ کیا ہوا اور کیا کیا گیا۔ مشرف صاحب آج باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی آج کی جو تازہ ترین صورتحال ہے ان آڈیوز، ویڈیوز، پراپیگنڈا، میڈیا کمپین، نون لیگ کے میڈیا سیل، ججز کا جو ایک خاص سیکشن ہے، وکلا کا ایک خاص سیکشن ہے، ان سارے لوگوں کو اگر اکٹھا کر کے ان کا ایک تجزیہ کیا جائے تو لازمی بات ہے یہ آصف سعید کھوسہ صاحب کی وہ بات درست نظر آتی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا سسیلین مافیا، لیکن مافیاز دیکھیں پوری دنیا کے اندر ہوتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی ہوتے ہیں، جرائم پیشہ لوگوں کے اندر بھی ہوتے ہیں، ریاستیں ان کو کاؤنٹر کرتی رہتی ہیں، مافیاز اپنا کام کرتے رہتے ہیں، وہ ایک مفادات کی لڑائی اور جنگ چلتی ہے۔ جیسے کراچی کے اندر چھوٹا موٹا مافیا، ریاست اس کو بھی کاؤنٹر کرتی ہے، پوری دنیا کے اندر مافیاز تشکیل پاتے ہیں اور ریاست اس کو ختم کرتی ہے، لیکن جہاں پہ ریاست کمپرومائزڈ ہو جائے، جہاں پہ ریاست ان سے ڈر جائے ایسے مافیا سے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس پہ ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور میں کنکلوڈ اس پہ کروں گا کہ کیا واقعی پاکستان کی ریاست کمپرومائزڈ ہو گئی ہے، بے بس ہو گئی ہے، سرنڈر کر چکی ہے اس مافیاز کے سامنے، اور آگے جا کے ریاست پاکستان کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے۔ دیکھیں میاں ساکو نثار صاحب کی جو آڈیو ہے وہ جعلی ثابت ہو گئی، سیاق و سباق سے جعلی ثابت ہو گئی کہ اس کے کلپس کہاں سے اٹھا کے تقریر کے کہاں پہ لگائے گئے ہیں، اور اس میں کوئی فیبریکیشن نظر نہیں آ رہی، جو ان کی تقریر ہے جینون ہے، اس کو کٹ پیسٹ کر کے کیسے یہ آڈیو بنائی گئی، کس طرح یہ ایک نیریٹو ڈیولپ کیا گیا، آپ اس سے اس انجینئرنگ سے آپ اندازہ لگائیں کہ الیکشن کے دوران کتنی انجینئرنگ نون لیگ کرتی ہوگی۔ یعنی آپ کیولری فونٹ سے شروع ہو جائے، آپ مریم صاحبہ کے بیانات تک چلے جائیں، حسن حسین نواز کے بیانات تک چلے جائیں، نواز شریف صاحب کی تقریروں تک چلے جائیں، اور ان کے سارے ترجمانوں اور نون لیگ کے لیڈرز کے بیانوں کے اوپر چلے جائیں۔ کوئی کہہ رہا ہے جی ہمارے فلیٹس ہیں، کوئی کہتا ہے نہیں ہیں۔ مریم صاحبہ کہتی ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ثنا بچا صاحبہ کے پروگرام میں وہ آئی تھی، ثنا بچا صاحب کے پروگرام میں پرویز رشید صاحب بیٹھے ہوئے تھے، لیکن مریم صاحبہ ضد کر کے بریک کے دوران فون کر کے آئی تھی کہ جی میں نے ضرور بات کرنی ہے، اور پھر وہ بات ان کے گلے پڑ گئی اور آج تک ان کی جان نہیں چھوٹ رہی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان تو کیا پوری دنیا میں بھی میری کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ تو آج تک وہ فکرہ ان کی جان نہیں چھوڑا، چونکہ اس کے بعد بہت ساری پراپرٹی آ گئی۔ اچھا، پریکٹیکلی سچویشن یہ ہے کہ پورا ایک نیریٹو شہباز شریف صاحب، اس کی فیملی، نواز شریف صاحب اس کی فیملی نے ایک ڈیولپ کیا ہوا ہے، اور میڈیا کا ایک خاص سیکشن پوری یکسوئی کے ساتھ، جیسے وہ مذہبی عقیدت کے ساتھ اس ایجنڈے کو لے کے چل رہا ہے کہ جی ہم نے تو ایک دہلے کی کرپشن نہیں کی اور وکٹری کا نشان، اور بس وہ پاپڑ والا، وہ ملازم، وہ چوکیدار، وہ سارے لوگوں کے اکاؤنٹ سے جو اربوں روپے نکل رہا ہے،
اس کو الگ چھوڑ دیں، جو پراپرٹیز کے حوالے سے کرپشن سامنے آئی ہے اس کو الگ چھوڑ دیں، جو مختلف پروجیکٹس کے اندر کرپشن آئی ہے اس کو الگ چھوڑ دیں۔ یہ سارے کچھ کے باوجود میڈیا کے کچھ لوگ ہیں جو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ولی اللہ ہیں، یہ بڑے نیک لوگ ہیں۔ اچھا، یہ ساری سچویشن کو اگر آپ سامنے رکھیں اور اب تازہ ترین جو لڑائی اور جنگ ہے اس کے اس انداز کو سامنے رکھیں جس کا آغاز ہوا ہے، اور خاص کر عاصمہ جہانگیر صاحبہ کے جو پروگرام کے اندر کیا گیا، میں حیران اس بات پہ ہوں کہ اس ملک میں میرے جیسا ایک شخص اگر چھوٹی سی بات کرتا ہے تو اس کو توہین عدالت کا نوٹس آ جاتا ہے، کوئی وکیل بیچارہ بات کرتا ہے توہین عدالت کا نوٹس آ جاتا ہے۔ جو کچھ اس فنکشنز کے اندر ہوا، جو کچھ علی احمد قرۃ صاحب نے کیا، جو فائز عیسیٰ صاحب وہاں موجود تھے، ثاقب نثار صاحب موجود تھے، نواز شریف صاحب نے اس سے تقریر کی، چیف جسٹس آف پاکستان نے تقریر کی، اور بھی ججز نے تقریر کی، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس میں تقریر کی۔ اب وکلا وہاں پہ، یعنی ایک جو لسٹ بنائی گئی تھی تقریر کرنے والوں کی، پھر وہاں پہ وکلا ارینج کیے گئے جو فوج کے خلاف، عدلیہ کے خلاف نعرے لگا رہے تھے، پھر علی احمد قرۃ صاحب کا جذباتی خطاب، پھر چیف جسٹس صاحب کی موجودگی، پھر فائز عیسیٰ کی موجودگی، پھر اینڈ پہ نواز شریف صاحب کی تقریر۔ یہ سارا جو بلینڈ تھا، اس کے بعد میں حیران اس بات پہ ہوں کہ کیا چیف جسٹس آف پاکستان نے وہاں سے کنفرم ہی نہیں کیا کہ وہاں کون کون لوگ سپیچ کر رہے ہیں؟ کیا ایک سزا یافتہ شخص وہاں سپیچ کر رہا ہے اور اس کی موجودگی میں چیف جسٹس آف پاکستان وہاں پہ سٹیج پہ موجود ہیں اور وہ بھی تقریر کر رہے ہیں؟ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بھی تقریر کر رہے ہیں، وہاں پہ فوج کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں اور چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ جوڈیشری کے خلاف ایسی گفتگو ہو رہی ہے جو ناقابل برداشت ہے، اور پھر بھی وہاں پہ جوڈیشری کے لوگ بیٹھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے، اور حکومت صرف یہ کہہ کے کہ یہ سیمینارز جو ہیں، یہ جو میڈیا کے فنکشنز ہیں، یہ جو فلانے فنکشنز ہیں، یہ بیرونی ایجنڈے پہ ہو رہے ہیں، بیرونی پیسے سے ہو رہے ہیں، باہر کے فنڈ سے ہو رہے ہیں، یہ فواد چوہدری صاحب نے کہہ دیا۔ کیا یہ اتنا کافی ہے؟ کیا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ مشرف صاحب کے خلاف جو ٹرائل ہوا، مشرف صاحب کو جو یہاں سے بھگایا گیا، اس کے بعد ثاقب نثار صاحب کی باری آئی ہے، پھر آصف سعید کھوسہ صاحب کی باری آئی، اس کے بعد آپ جنرل فیض حمید صاحب سے لے کے چیف آف آرمی سٹاف تک، ثاقب نثار صاحب سے لے کے آصف سعید کھوسہ تک، یہ تمام کے تمام لوگ جو جن کو ہم پلر سمجھتے تھے اس اسٹیٹ کے، اس تمام کے تمام لوگ اتنے کمزور نظر آ رہے ہیں ان مافیاز کے سامنے، اور ریاست پاکستان بالکل کمپرومائز نظر آ رہی ہے۔ ریاست پاکستان ہاتھ جوڑ کے اس مافیا کے سامنے گڑ گڑا رہی ہے کہ جی ساڑھا خیال رکھنا، ساڑھی کوئی فلم نہ کرنا، لیکن مریم صاحبہ داڑ رہی ہیں، مریم صاحبہ کا ٹویٹر آگ اگل رہا ہے، مریم صاحبہ کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی تو اور ویڈیوز باقی ہیں اور وہ آئیں گی اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوگا۔ حالانکہ ثاقب نثار صاحب کی جو ویڈیو کے فرانزک آڈیو کی فرانزک سامنے آئی ہے اور اس کمپنی کی جو حقیقت سامنے آئی ہے وہ بھی بالکل فیک اور جعلی نظر آ رہی ہے، یعنی اس پہ 15 سال میں کوئی فرانزک کا ریویو جو ہے وہ 1-2 ریویو کے علاوہ نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی ہسٹری ایسی ڈیولپ نہیں ہوئی کہ جس سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ وہ ریگولر بیسس کے اوپر ایسے فیلڈ کے اندر کام کر رہی ہے۔ ناظرین، کنکلوڈ کرنے سے پہلے میں پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان کی ریاست کے ذمہ داروں کو، پاکستان کی ریاست کے بڑوں کو، پاکستان کے بڑے اداروں کے بڑوں کو، کہ کیا پوری قوم، پورا پاکستان، ہماری آنے والی نسلیں ان مافیاز کے سامنے سرنڈر کر چکی ہیں؟ کیا ریاست پاکستان کمپرومائز ہو چکی ہے؟ کیا ہم سب بھی جا کے وہاں پہ کوئی معافی تلافی کی درخواست کر لیں، یا وہ سارے لوگ جو وقتاً فوقتاً حق کی بات کرتے رہے ہیں اور ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ لائنوں میں کھڑے ہو کے کوئی عرضی لکھ کے کوئی معافی تلافی کی گزارش کر لیں، یا پھر ریاست پاکستان کبھی اپنے پاؤں کے اوپر کھڑی ہوگی؟ کیا ریاست پاکستان کبھی انڈیپینڈنٹ ریاست کی طرح بہیو کرے گی؟ کیا پاکستان کے ادارے کبھی اسٹارٹ کریں گے؟ کیا پاکستان کے اداروں نے جو سپیس سرنڈر کر دی ہے مختلف مافیاز کے لیے، جس میں صحافی بھی ہیں، وکلا بھی ہیں، جس میں مافیاز کی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک حد سے آگے کوئی بھی گروہ ہو، کوئی بھی گروپ ہو، وہ مافیاز کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔
اس میں وکلا ہیں، صحافی ہیں، مذہبی لوگ ہیں، ٹی ایل پی ہے، فلاں 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 فلاں، ایک لمبی لسٹ ہے۔ یہ اسٹیٹ نے بیسیکلی سپیس اپنی سرنڈر کی ہے جو ان سارے گروپس نے لی ہے۔ کیا اسٹیٹ یہ سپیس واپس لینے میں انٹرسٹڈ ہے؟ سنجیدہ ہے؟ اگر ہے تو میرے خیال میں اسٹیٹ کو آج یہ مناسب وقت ہے قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے، ورنہ قوم کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ جی اسی تو سارے اپنا اپنا معافی تلافی کروا رہے ہیں تو تسی بھی اپنی معافی کروا لو۔ ورنہ عام آدمی بیچارہ یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ اتنا میڈیا ٹرائل، اتنی کورٹس، اتنے فیصلے، اتنا احتساب کا نیریٹو، سارے کے باوجود کسی سے ایک دھیلا برآمد نہیں ہوا۔ نیب کمپرومائز نظر آ رہی ہے، ادارے کمپرومائز نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ساری جو سچویشن چل رہی ہے، اور سب سے بڑی بات چیف جسٹس آف پاکستان جو نسلہ ٹاور کو بروز سے اڑانا چاہ رہے ہیں، جو کراچی کے اندر ساری بلڈنگ جہاں پہ غریب لوگ رہ رہے ہیں ان کی وہ سارا کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ جو مافیاز کر رہے ہیں، جو عدالتوں کو گالیاں مل رہی ہیں، جو رانا شمیم صاحب کے سٹیٹمنٹ کے نتیجے میں کیا ہے، جو رانا شمیم صاحب کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ سامنے آیا، وہ آج بھی کراچی میں وائس چانسلر ہیں، 29 لاکھ روپیہ لے رہے ہیں ایک یونیورسٹی سے جو پیپلز پارٹی کے زیر انتظام، ان کی گورنمنٹ کے زیر انتظام چل رہی ہے۔ 10 لاکھ روپیہ وہ پینشن لے رہے ہیں۔ چیف جج لگے ہوئے تھے اور چیف جج کے طور پہ 30-35 7.5-8 کروڑ روپیہ انہوں نے تنخواہیں لی ہیں۔ چیف جج کا ایک بڑا پیکج تھا، اور ایک فارچونر گاڑی اور کچھ اور مراد فار ایور 10 لاکھ روپے پینشن اور فارچونر گاڑی 2700 سی سی، وہ مستقل بنیادوں پہ ان کو ملی ہے۔ اور کس لیے ملی ہے؟ یہ نواز شریف صاحب کی مہربانی سے ملی ہے، انہوں نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا۔ تو ان کا بھی سمجھ آتا ہے کہ وہ بیان حلفی دینا، رانا مقبول صاحب کی کنٹریبیوشن بھی سمجھ آتی ہے، باقی حضرات کی بھی سمجھ آتی ہے، لیکن وہ تو اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے۔ عمران خان صاحب آپ کیا بیچ رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا اس طرح مافیاز کو آپ نے کنٹرول کرنا تھا، یا مافیاز نے آپ کو ریاست کو کنٹرول کرنا ہے؟ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔